2008 ایکچولی 9 کی بات ہے یہ. 9 کی. میں بتاتا ہوں, آپ اس وقت کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لیے کام کر رہی تھی. میں پہلی دفعہ گئی تھی وہاں. پہلی دفعہ گئی تھی, اور پھر آرکٹ پر آپ کی بات چیت شروع ہو گئی. آرکٹ پہ اس سے 2 دن پہلے ہوئی تھی. مطلب وہ وہاں پہ اسٹارز, نہیں بات شروع نہیں ہوئی تھی, وہ والی بات نہیں ہوئی تھی. اس طرح کی ہوئی تھی کہ آپ وہاں پر ہیں تو obviously آپ وہاں پہ ماڈلنگ کر رہے ہیں آپ اس دوران, تو وہ کس طرح کے. اچھا آپ دونوں ہیں ویسے بہت پکے. وہ دانش بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے عائزہ کے علاوہ کسی لڑکی سے فلرٹ نہیں کیا کرنا. اچھا ایکچولی نہیں کیا فلرٹ, کیا مطلب محبت نہیں کی, فلرٹ کرنے کی اجازت دی ہے اور بہت کیا ہے. جانتی نہیں مردوں کے بارے میں, جانیں گے ابھی آپ, لیکن یہ ضرور ہے میں جانتی ہوں, میں بالکل ابھی پتہ چلے گا آپ کو آگے چل کر زندگی کی ابھی بہت ساری شاہراہیں گزار دی ہیں آپ نے, ان پہ چلنا ہے. ہم نے بہت مشکل شاہراہ اصل میں گزار دی ہے. ابھی بہت مشکل دیکھی کہاں ہے, مشکلیں مجھ پر پڑی, رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہو گئی, ابھی پڑی کہاں ہے, ابھی تو گڑیا جیسی زندگی گزر رہی ہے. ابھی تو ماشاءاللہ امی ہے, امی پیاری سی ہے, گھر ہے, پیارا شوہر ہے, پیارے بچے ہیں, ابھی تو سب آسانیاں ہیں. میں سے کہہ رہا ہوں محبت کے سبق دونوں یاد رکھیں, کہ کبھی اگر مشکل وقت آ جائے تو یہی محبت ساتھ دیتی ہے. اس کو میں اس پازیٹیو انداز میں کہہ رہا ہوں, کبھی اس کو بھلانا مت, اس کو یاد رکھنا کہ وہ بھی پیار کرتا ہے, یہ بھی پیار کرتی ہے, تاکہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی ٹیڑھا میڑا موڑ آئے اور کوئی اگر جدا کرنے کی کوشش کرے تو عائزہ کو بھی پتا ہو کہ اس کی زندگی میں صرف دانش ہے, اور دانش کو بھی پتا ہو اس کی زندگی میں صرف عائزہ. اس لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں, اسے آپ کو مضبوط کر رہا ہوں. نہیں آپ بالکل کریں, مجھے ایسے ہی لوگ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مضبوط کروں تاکہ آپ کی زندگی میں اصلی دانش تیمور رہے. بالکل, یہ ہمایوں والا دانش نہ ہے, کوئی نہیں آ سکتا. ہاں یہ ہے, ہمایوں کو تو جانتی ہے نا, وہاں جانتی ہے, ٹھیک ہے, میں سب کو جانتی ہوں, مجھے بھی جانتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آپ, یہ بہت اچھی بات ہے ناظرین محترم کہ دانش نے گھومنے پھرنے کے بجائے سیدھا شادی کی پیشکش کر دی تھی, اور یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی سیدھا انہوں نے شادی کی بات کی, نہیں کہ افیئر چل رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا سیدھا شادی کی پیشکش, جیسے میں نے طوبہ کو سیدھی شادی کی پیشکش کی تھی, سیدھی, بجائے اس کی گھومے پھرے. تو ہم پہ بھی تعریف کرتے ہیں. اچھا عائزہ نے یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا جب انہوں نے شادی میں, یقین نہیں آیا تھا آپ کو؟ یقین سوچا نہیں تھا نا کہ ابھی شادی ہوگی, تو وہ والا ایک تھا کہ کیسے کوئی کہہ رہا ہے اماں تو مجھے پٹائی لگا دیں گے, کسی لڑکے نے بولا شادی کرنی ہے. پھر انہوں نے کہا میں والدہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مل راضی ہو. تو پھر آپ نے والدہ سے ملاقات کرائی, آپ ماشاءاللہ اچھا زندگی کا سلسلہ چلا. 5 برس کی پیاری سی بیٹی حورین. حورین آپ نے نام کیوں رکھا؟ جب حورین تھی مجھے پتہ لگا کہ لڑکی ہے, میرے دماغ میں صرف ایک ہی نام گھومتا تھا. اچھا مزے کی بات ہے ان دنوں کچھ میرا سلطان چلتا تھا, تو حورم بہت سننے کو ملتا تھا, تو سب مجھے کہتے تھے حورم بڑا پیارا نام ہے. میں نے کہا نہیں 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 نہیں, میری بیٹی کا نام ایسا ہو جو اسی کا ہو, بس کسی کا بھی نہ ہو. تو جب یہ ہوئی تھی نا, میں ایسے ہی پڑھ رہی تھی, ایک دن میں گئی تھی ڈاکٹر کے پاس, تو پڑھی بہت سارے نام, بہت سارے نام, تو مجھے کہیں حورالعین نظر آیا نام. مجھے وہ حورین اتنا خوبصورت لگا. خیر میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا وہ نام ہے. جس وقت حورین لائک لیبر روم سے باہر ہوئی تو ڈاکٹر ہوتے نا باتیں میں لگاتے ہیں, آپ کو تکلیف آپ کو نہ یاد رہے, تو مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ کیا نام تم نے رکھا ہے, کیا سوچا ہے. تو میں نے بولا حورین, کیونکہ جس وقت وہ آئی نا میری گود میں, وہ آنکھیں یوں کر کے دیکھ رہی تھی, یوں مجھے, میں نے کہا اور کوئی نام نہیں آ رہا اس کو دیکھ کے, اس آنکھیں جتنی گھما رہی ہے نا, میں نے کہا اس کی نام میں آنکھیں ہونی چاہیے. آنکھیں ویسے آپ دونوں ماشاءاللہ, دانش کی تو سرمگی آنکھیں, دانش کی سرمگی آنکھیں. دانش میرے مہمان ہوئے تھے ایک دفعہ جیو میں, عید شو میں وہ آئے تھے, تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی, بلکہ صبح پاکستان میں بھی وہ آ چکے ہیں. تو اس میں میں نے ان کی آنکھیں دیکھ کر کہا تھا بڑی سرمگی آنکھیں آپ کی, بہت جیسے کہ سرما لگا ہوا ہے. مجھے یاد ہے آپ کا شو, سرما لگا ہوا ہے. آپ کا شوہر بہت پیارا آدمی, بہت اچھا انسان, دل کا بھی بہت پیارا ہے, دل کا بھی بہت پیارا, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے اس وقت کہا تھا کہ تمہاری سرمگی آنکھیں, تو یقیناً بچی کی آنکھیں باپ پر گئی ہوں گی, اس کی کلر اور ماں کی آنکھیں بھی اچھی ہیں, تو دونوں ہیں ویسے ماشاءاللہ پیاری, اور آپ کی بھی اچھی ہے, تو دونوں کی مل کر اور بڑی. ہم لوگ تو بہت کچھ کر لیتے ہیں آنکھیں پیاری بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ اگلا بیٹا جب ہوا تو ریان ہو گیا. اچھا ریان کا مطلب تو آپ بتاؤ. جی بالکل, جنت کا دروازہ. ہم لوگ عمرہ کرنے گئے تھے تو میرے ذہن میں وہ کہتے دانش کہتا نا یہیں کھڑے رہنا, اس دروازے سے آگے مت جانا, باب الریان پہ. اچھا ریان کہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں بڑے مزیدار سی بات ہے. اچھا ریان کا جب ذکر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے صحت دے, تندرستی دے, پھولے پھولے پروان چڑھے اور کامیابیاں طے کرے. ریان ایکچولی یہ ہے کہ جب روزے دار بھوک پیاس میں ہوتا ہے تو اچھان کہتا ہے, وہ کہتے ہیں اچھان. اچھان کا مطلب ہوتا ہے پیاسا,
بھوکا تو وہ کہتے ہیں اتش اتش اتش, یعنی اسے پانی چاہیے ہوتا ہے, پانی پانی پانی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا ریان کا. دیکھیں نمازی باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے, نمازی باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے, زکوٰۃ دینے والے باب الزکوٰۃ سے داخل ہوں گے, حج کرنے والے باب الحج سے داخل ہوں گے. پھر یہ باب الصوم سے کیوں نہیں داخل ہو رہے روزے دار؟ نہیں, باب الصوم یعنی روزے دار کا دروازہ الگ اس کا نام رکھا ہے. ریان کہتے ہیں سخت دھوپ کے اندر ہلکی ہلکی پھوار کو. تو جب روزے دار آ رہے ہوں گے تو ان پر اللہ کی پھوار برس رہی ہوگی, اس لیے اس دروازے کا نام ریان رکھا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں باب الریان. تو آپ کا بیٹا بھی آپ کے لیے پھوار بنے گا انشاءاللہ, ایک پیاری سی پھوار بنے گا. جب آپ کا ایک وقت آئے گا, دونوں میاں بیوی, ایک وقت آتا ہے سب کا آتا ہے کہ جب وہ بڑوں کا بچوں کا اپنا بڑاپن دیکھ رہے ہوں گے اور ان کا ڈگریز, ان کا مقام, ان کی پوزیشن, تو اس وقت یہ ریان, یہ میری پیشنٹ کو یاد رکھیے گا, کلپ کاٹ کے رکھ لیجیے گا, ریان آپ دونوں پر پھوار بن کے برسے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا دوبارہ دانش پہ آتے ہیں. دانش کے لیے کوئی بھی کام کرنا آپ کو بڑا پسند ہے اپنے ہاتھوں سے. ہر کام بھائی اس بات پر تو عائزہ کے لیے تعریف. یار یہ بڑی پیاری بیوی ہے, بہت پیاری بیوی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش, میری دعائیں آپ کے ساتھ, پھلے پھولے پروان چڑھے, گھر آپ کا آباد رہے, شاد و آباد رہے. اور انہوں نے, اچھا ایک اور مسئلہ ہے, ان کے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. ہاں ہاں 3 بچے بتائے نہیں انہوں نے. ایک تو ہے حرین, دوسرے ریان, تیسرے دانش ہے. پہلا وہ ہے. کیوں بچوں کی طرح خیال رکھنا پڑتا ہے؟ ہاں جب کیونکہ جس وقت میں شادی ہو کر آئی تھی ہر کام کرتی تھی اپنے ہاتھ سے, جیسے بچوں کا کرتے ہیں آپ, کپڑے بھی اور یہ بھی اور وہ بھی, سارے کام والے میں نے بکھا دی دانش کے, باہر چلے جاؤ سب میں کروں گی. اس کے بعد جب حرین ہوئی تو پھر 2 بچے ہو گئے, ایک کا رکھو دوسرے کا رکھو, کہیں جانا ہے تو ایک کے کپڑے دوسرے کے کپڑے تیسرے. پھر ریان ہوا, اب وہ 2 کے بعد تیسرا جو ہے نا, پھر میں کہتی ہوں اب تم تو خود کر سکتے ہو دانش. میں سوچتی ہوں نہیں میں خود ہی کروں گی. اماں مجھے کہتی ہے تم بگاڑ رہی ہو, اس کی عادت بن جائے گی. میں نے کہا نہیں, مزہ آتا ہے پھر آپ کو. پھر آپ کبھی بھی نہیں, بہت پیار کرتے ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ تو کرتی ہیں, وہ بھی بہت کرتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا مطلب جاسوسی اداروں سے بہت متاثر رہی ہیں؟ مطلب یہ جیسے کہ KGB, کو کھاد, کو ISI, کو یہ سب کچھ متاثر رہی ہیں؟ نہیں سچ تو نہیں. تو آپ نے اپنے گھر میں CCTV کیمرے کیوں لگائے بچوں کو دیکھنے کے لیے؟ وہ میرا پورے دماغ, گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوئے, بچے کہاں پر ہیں, ایکچولی بہت سارے لوگ, ایون میرے اماں یا ساس وغیرہ آتی ہے نا, وہ بھی انکمفرٹیبل ہوتی ہے. میں کہتی ہوں, فون کرتی ہوں اچانک سے, اماں یہ سیڑھیوں کے پاس کیا کر رہا ہے, اس کو ہٹائیں, کون سیڑھیوں کا گیٹ کھول کے کیا ہے. سو مجھے ہوتا ہے, سب سے پہلے میں نے کیمراز لگائے تھے گھر میں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے, میں ہر وقت دیکھنا چاہتی ہوں. ایون میں نے اپنے اماں کے لاؤنج میں بھی لگایا ہوا ہے, تو میں اماں میرے پاس ہوتی ہے نا, میں اپنے ابا کو بھی دیکھتی ہوتی ہوں. کر کے اماں کو بلاتی ہیں اپنے گھر کہ آئیے نا پلیز, آ کے رک جائیے. اب تو میں نے بچوں کو پیچھے لگا دیا اپنے, لگا دیا دیتی ہوں میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں, آپ مت جائیں بڑی ماں, وہ ہر وقت یہ بولتی رہتی ہے ان کو. اچھا موبائل کے ذریعے بھی یہ لڑکی جو ہے ہر وقت اپنے بچوں پہ نظر رکھتی رہتی ہے, بچے کہاں ہیں. اور پتہ ہے بہت آسانی ہو گئی ہے اس سے, کیونکہ ہم لوگ باہر ہوتے ہیں, کبھی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن آپ کا دماغ بچوں میں لگا ہوا ہوتا ہے 24 گھنٹے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ, چلے بعض کی باتیں میں آپ سے تھوڑا بریک کی بات کرتا ہوں, کیونکہ 1-2 باتیں اور ہیں آپ سے بڑی مزیدار ہیں. حورین کو نہلانا وہلانا, اس میں جب آپ میں بتاتا ہوں آ کے, لیکن پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے. عائزہ خان کی زندگی کے دلچسپ پہلو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں انٹرویو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود نکلوائیں بات منہ سے. اچھا انٹرویو وہ ہوتا ہے, ابھی میں ان سے ریپڈ فائر کروں, فلاں کروں. اتنی بڑی فنکارہ ہے, میرے ملک کا ناز ہے, میرے ملک کا فخر ہے, تو میں اپنی فنکارہ کو, اپنے ملک کی ایک شان کو عزت دوں, ان کو بتاؤں ان کے بارے میں کہ کیا کیا, تاکہ یہ بھی خوش ہوں, اور جب گھر جائیں تو یہ یادگار شو ان کے لیے رہے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے بلایا تھا تو یہ پوچھا تھا. اور دانش تو ہمارا بھائی ہے, تاکہ وہ بھی خوش ہو کہ بیوی آئی تھی تو بیوی کا خیال بھائی نے بالکل بھائیوں کی طرح بہن سمجھ کے رکھا ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے چیوے پاکستان.